نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان کو اللہ موت تک قبر تک سلامت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات چل رہی تھی کہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ قیامت کی تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ان صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کو اپنے ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہوئی وہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ صحابہ کی محبت کا جو مرکز اور محور اگر کوئی ذات تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور وہ محبت ایسی رچی بسی تھی، یہ نہیں تھا کہ کبھی اس محبت کا ظہور ہو اور کبھی نہ ہو. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایک دیوانگی اور فرزانگی نظر آتی ہے، ایک جوش اور ولولہ نظر آتا ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ جن سنتوں پر انسان عمل کر سکتا ہے اس پر بھی فکر نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ان سنتوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا. اور اس کی بڑی وجہ محبت کی کمی ہے. محبت کی نفی نہیں ہے، محبت تو ہے. جس کے دل میں ایمان کا نور ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے. تو محبت کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن محبت کی کمی کی شکایت ہے کہ محبت کے اندر کمی ہے. اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی سے اگر جو انسان کو محبت ہوتی ہے، یا تو اس کے کسی علم و کمال کی وجہ سے، علم و فضل کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس سے جو محبت ہوتی ہے حسب نسب کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جتنی بھی محبتوں کا سبب جو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام کمالات اور وہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع تھے، اور آپ تمام صفات کے جامع تھے. پھر
کسی کا احسان اگر کسی پر ہو تو اس احسان تلے انسان دب کر اس سے محبت بھی کرتا ہے، اسے اپنا محسن مانتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ لا تعد ولا تحصیٰ، کہ ان احسانات کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان احسانات کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اس دنیا سے نہیں ہے، وہ تو عالم ارواح سے ہے، اور وہ عالم ارواح سے لے کے دخول جنت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا سلسلہ ہے کہ جس کے بوجھ تلے تمام انسانیت بھی دبی ہوئی ہے اور یہ امت بھی اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ تو جو اتنا بڑا محسن ہو کہ جس کے احسانات کا سلسلہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہو، تو پھر کیا ایسے محسن کو بھلانا چاہیے؟ کیا ایسے محسن کی تعلیمات کو فراموش کر دینا چاہیے؟ آج یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے 5 طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہرہ و باطنہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک انداز، ایک ایک ادا محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ دنیا کا کوئی مذہب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ نصرانی نہ یہودی، کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے طور طریقے ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کے پاس آج کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی، تحریفات کر دی۔ آج کوئی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت کے اندر ان کی محفوظ نہیں ہے۔ جتنے نسخے دنیا کے اندر ملتے ہیں توریت کے اور انجیل کے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ملتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور خلیفہ کے پاس آتا تھا، چونکہ بادشاہ تھے، اور خلیفہ یہ چاہتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، لیکن چونکہ وہ اپنے مذہب کا بڑا عالم تھا اس لیے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ خلیفہ سے یہ کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ نے ایک تقریب منعقد کی، اتنا بڑا شخص ہے، ایمان لا رہا ہے، ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، اس میں وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ لیکن خلیفہ کے دل میں خلش تھی کہ آخر اس کے ایمان لانے کا سبب کیا چیز بنی، کس چیز نے اسے اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ جب تنہائی میں خلیفہ نے اس سے پوچھا، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ بھئی کیا چیز تھی جس نے تمہیں اس طرف مائل کیا، ورنہ ہم تو بہت عرصے سے کہتے تھے لیکن تم تو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے ایک اس کی آزمائش اور امتحان کیا، اور وہ آزمائش اور امتحان یہ کیا کہ میں نے توریت بھی اپنے ہاتھ سے لکھی، میں نے انجیل بھی اپنے ہاتھ سے لکھی، لیکن اس میں جگہ جگہ پر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، اور اس کے بعد میں نے قرآن مجید بھی اپنے ہاتھ سے لکھا۔ قرآن مجید میں میں نے بہت معمولی سی تبدیلی کی، کہیں زیر زبر کی معمولی سی تبدیلی کی۔ میں بازار گیا، پہلے تو توریت کا نسخہ لے کر گیا تو یہودیوں نے اسے خرید لیا، قبول کر لیا، کسی نے یہ نہ دیکھا کہ اس کے اندر ہے کیا، اصل ہے، نقل ہے، تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انجیل لے کر گیا، وہ نصرانیوں نے لے لیا۔ لیکن جب میں قرآن مجید لے کر بازار میں گیا
تو بازار میں قرآن مجید کو لینے سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اسے خرید نہیں سکتے. اور وہ جب تصدیق کے لیے دیا گیا تو اسے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا اس کے اندر تبدیلی ہے. تبدیلی بھی معمولی تھی، زیر زبر کی تبدیلی تھی. تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ جس مذہب کی جو آسمانی کتاب کی اتنی حفاظت ہے کہ اس میں زیر زبر کی تبدیلی بھی گوارا نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ یہ آفاقی اور سچا مذہب ہے. میرے دل نے اس حقیقت کو قبول کیا اور میں ایمان لے آیا. تو ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کا ایک ایک انداز ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس میں کس کی قربانیوں کو دخل ہے؟ اس میں صحابہ کی قربانیوں کو دخل ہے کہ وہ اپنے نبی کے عاشق زار تھے. عشق اور محبت اس درجے غالب تھا، عقل پہ غالب تھا کہ ایک ایک ادا کو اپنے نبی کی وہ محفوظ کرتے تھے، اسے ایک ایک ادا پر وہ عمل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے طور طریقے آپ کی سنتیں امت کے اندر منتقل ہوتی چلی گئیں اور آج وہ سب اصل حالت کے اندر موجود ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت میں وہ طور طریقے موجود تو ہیں لیکن آج اس کا مطالعہ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. آپ کی زندگی تو محفوظ ہے، امت کے پاس موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعین ہی سب کچھ موجود ہے، لیکن کوتاہی عمل کرنے والوں کی ہے. اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس دنیا کی مادیت، اس دنیا کی چمک دمک، اس کے فتنے انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ. یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. کہ اس دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے، جب دل میں گھر کر جاتی ہے، تو پھر وہاں نبی کی محبت کہاں ہوگی، نبی کے طور طریقوں کی محبت کہاں ہوگی؟ پھر تو دنیا ہی غالب ہوگی. اور آج یہی نظر آتا ہے کہ آدمی دنیا کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، اور جتنا دنیا کی دوڑ کے اندر یہ شریک ہوتا ہے اتنا یہ آخرت کی دوڑ سے پیچھے چلا جاتا ہے. کیونکہ دنیا کی دوڑ الگ ہے اور آخرت کی دوڑ الگ ہے. اور ہمیں حکم ہے فاستبقوا الخیرات کہ تم تو آخرت کی دوڑ میں لگو، تم تو نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے بنو. ففروا الی اللہ، تمہارا دوڑنا ہو تو کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہیں. تو ہمیں تو اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، ہمیں تو نیکی میں سبقت لے جانے کا حکم ہے. لیکن ہم سبقت کس چیز میں لے جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کے معاملے کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا اگر چھوٹا مکان اس نے بنا لیا، میں کہتا ہوں میرا اس سے بڑا مکان ہونا چاہیے. وہ اگر کوئی سوزوکی کار لے آیا تو میں کہتا ہوں میرے پاس ٹویوٹا کرولا ہونی چاہیے. اب یہ کیا ہے؟ دنیا کی دوڑ ہے. اور جتنا اس دنیا کی دوڑ میں انسان لگتا ہے، آخرت کی دوڑ سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. اور آخرت کی دوڑ سے پیچھے ہٹنا یہ ایمان والے بندے کے لیے بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے. کیونکہ دنیا کی جو حرص و ہوس ہے، یہ دنیا کی حرص و ہوس کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ دنیا میں بہت سے لوگ حرص و ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. بس ایک ہوس ایک لگی ہوئی ہے، حرص لگی ہوئی ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی وہ حاصل کر لو، وہ بھی حاصل کر لو. ایک اس دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ کہ کبھی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ بھائی خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. ضرورت تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، وہ ضرورت ہے.
تو اللہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہش وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہے، اور وہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ بادشاہوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، بادشاہ بھی خواہشات کرتے کرتے آخر اس زمین کا ایندھن بن جاتے ہیں، لیکن خواہشات ان کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور زندگی پر لطف کب بنتی ہے، پر مزہ زندگی کب بنتی ہے؟ یہ زندگی پر لطف اور پر مزہ جب بنتی ہے کہ جب آدمی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دے۔ ایک تو میری خواہش، ایک میرے اللہ کی خواہش ہے، ایک میری چاہت، ایک میرے رب کی چاہت۔ تو جو اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت میں ضم کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، چین آتا ہے، اور وہ سکون اور اطمینان ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بادشاہوں جیسی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ جو خواہشات کو اپنا مطمع نظر اور مقصد زندگی نہیں بناتا، پھر بادشاہوں کی طرح جی کے جاتا ہے، کیونکہ پھر اسے کسی سے امید نہیں ہوتی، کسی سے توقع نہیں ہوتی۔ اگر اس کی امیدوں کا مرکز اور محور کوئی ذات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ وہ مخلوق سے امیدیں نہیں لگاتا، وہ تو یہی سمجھتا ہے جیسے میں محتاج ایسے یہ محتاج۔ تو امید کسی ایسے سے لگاؤ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو کسی کا محتاج نہیں وہ ہمارا رب ہے، تو پھر اس رب سے امید کیوں نہ لگاؤ؟ مخلوق سے امید لگانا کیسا، مخلوق سے توقعات کیسی؟ تو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات میں ضم کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مرضیات کو اپنی مرضیات بنا لیتے ہیں۔ جو مولا کی مرضی وہ ہماری مرضی، جس میں مولا راضی اس میں دھولا راضی، بس زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ پھر زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بے چینی بے قراری نہیں ہوتی، کیونکہ اپنی تو کوئی خواہش رہی نہیں نا۔ حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہتے جی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، یہ تو دنیا کا جو نظام ہے یہ تو ہماری مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ یعنی ہم تو ایسی بادشاہی کر رہے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، اور جس کی مرضی سے نظام چل رہا ہے تو اسے کیا دکھ اور غم ہوگا؟ اس نے کہا کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری مرضی سے چل رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے؟ کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا ہے، اب جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے، تو اب یہی کہا جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری اپنی تو کوئی مرضی نہیں، اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے، اور جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا، ہم اس میں راضی۔ تو زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کو دیکھا تھا، صحبت بابرکت میں بیٹھے تھے، اور پھر ان کمالات کو، ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، اپنے عمل کا حصہ بنایا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان کسی بھی کام کو اپنے عمل میں لے کر نہیں آتا، ایک چیز ہے معلومات، نالج، معلومات، کسی چیز کا علم ہو جانا، اچھی بات ہے، علم ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے اس علم پر عمل کر لینا۔ تو قیامت کے دن انسان کا جو عمل ہے وہ تو نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن نرا علم اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ جب تک عمل میں نہ آئے اس وقت تک وہ معلومات ہے، اور معلومات نجات کے لیے کافی نہیں، ہاں نرا عمل نجات کے لیے کافی ہے، عمل چاہیے۔ تو صحابہ عمل کے دھنی تھے، عمل کے پکے تھے، کردار اور گفتار کے وہ غازی تھے۔ اور آج ہم کیا ہیں، عمل تو کرتے نہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، باتیں بہت ہیں لیکن عمل کے اندر کچے ہیں، دعوے بہت ہوں گے لیکن عمل کے کچے ہوں گے۔ اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ دعویٰ ان کے اندر نہیں تھا لیکن عمل کے وہ سچے تھے، کردار کے وہ سچے تھے۔ اور یہی وہ حیثیت تھی صحابہ کی جو تمام انسانوں سے انہیں ممتاز بنا دیتی ہے۔ ان کی اس سچائی پر، اس عشق و محبت پر اللہ نے اپنی رضا کے پروانے انہیں دنیا میں عطا کر دی۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو رضا کے پروانے دنیا میں مل گئے۔ کس بنیاد پر ملے؟ سچائی کی بنیاد پر ملے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا مطالعہ، آج سیرت کی بے شمار کتابیں موجود ہیں اور آسان اردو کے اندر ہماری زبان میں موجود ہیں، کوئی عربی کی بات نہیں ہو رہی، اردو کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر سیرت پاک کا مطالعہ یا سیرت پاک کی تعلیم اگر گھر گھر کے اندر شروع ہو جائے کہ بھئی رات کو گھر میں اگر آپ 10 منٹ بیٹھ کر کتابی تعلیم کر لیں، آپ اس کی برکات دیکھیں گھر کے اندر کیسی آتی ہیں، کس طرح سے گھر والوں کی دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی خیر کی بات کا انسان کو پتہ چلتا ہے تو پھر عمل کے لیے طبیعت للچاتی ہے، کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو علم جو ہے وہ اس کے عمل کے لیے اس کو دستک دیتا ہے، اس کے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ یہ علم تو تیرے پاس آ گیا، اب عمل کا دروازہ کھولنا تیرے اختیار میں ہے۔ اور جب وہ دستک دیتا ہے تو پھر انسان کوشش کر کے عمل کا دروازہ کھول لیتا ہے، وہ عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اور کس نیت سے کیا جائے؟ کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ زمانہ معلومات کا زمانہ ہے، نالج کا زمانہ ہے، معلومات تو بہت ہیں۔ پہلے زمانہ تھا کہ معلومات کے جو ذرائع تھے وہ محدود تھے، لیکن اس زمانے کے اندر معلومات کے ذرائع بہت زیادہ بڑھ گئے، اور اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو، کہتے جی دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، جیسے ایک چھوٹا سا گاؤں ایک دیہات ہو تو پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اور وہ معلومات پوری دنیا کی نالج اور معلومات اتنی محدود ہو گئی کہ انسان کی ایک ہتھیلی پر آ گئی، ایک چھوٹے سے موبائل فون میں آ گئی۔ تو معلومات کا زمانہ تو ہے، لیکن وہ معلومات، نری معلومات انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں، عمل اس کے لیے شرط ہے، عمل اس کے لیے ضروری ہے۔ اور عمل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ جب آدمی کسی کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کی نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو اچھی بات میں پڑھوں گا، یا کسی مجلس میں بیٹھے کہ جو اچھی بات سنوں گا، جو کام کرنے کا ہوگا، میرے نبی کا طریقہ ہوگا، میرے نبی کی تعلیمات ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تو میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ اور اسی وقت عزم اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں نے اس کام کو شروع کر دیا، یہ نہیں کہ ہاں کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، نہیں، شروع کر دیا۔ اور اگر کسی ایسی چیز کو دیکھے کوئی اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ اور اگر پہلے سے نیکی کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نیکی کی، سنت پر عمل کی توفیق دے رکھی ہے۔ اور جب شکر کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ شکر کی برکت سے اللہ اس عمل کو، اس نیکی کو اور بڑھا دے گا، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرما دے گا۔ اور اگر کسی گناہ کی مذمت ہے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچا دیا، میں نہیں بچ سکتا تھا، یا اللہ تو نے بچا دیا، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ بس یہ راستہ ہے کہ جب اس طرح سے انسان کسی نیک صحبت میں بیٹھتا ہے، دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کچھ کرنے کا عزم، کچھ چھوڑنے کا عزم، ترک کرنے کا عزم، تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی ایک نشست بھی اسے اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک نشست اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن دل کی سچائی شرط ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں سچائی عطا فرما دے، صدق عطا فرما دے۔ اور صدق مقامات باطنہ کے اندر بڑا اہم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مقامات باطنہ ہیں، صبر ایک مقام ہے، شکر ایک مقام ہے، توکل ایک مقام ہے، قناعت ایک مقام ہے، رجا ایک مقام ہے، جتنے بھی مقامات باطنہ ہیں،
ہر مقام کے اندر اسے صدق کی ضرورت ہے. جب تک اس کے اندر صدق نہیں ہوگا، سچائی نہیں ہوگی، اس کے اس مقام باطن کی تکمیل نہیں ہوگی. تو دل کی سچائی بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے عمل میں اور ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہ ہو، قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہ ہو کہ زبان پر کچھ ہو، ظاہر میں کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. اللہ سے اس تضاد سے پناہ مانگنی چاہیے اور دل کی سچائی مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے، یاد رکھیے وہ دل کی سچائی پر آتی ہے. اس بندے کے دل میں سچائی ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے. آپ کے طریقوں کی عظمت، محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر نیکی ہر طاعت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما. ہر نیکی ہر طاعت کا کرنا یا اللہ آسان فرما. ہر گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما. ہر گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما. گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما. اپنی محبت کا، معرفت کا یا اللہ رزق عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا.
ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے گزر بسر کو آسان فرما، سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کبھی کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہم سب کے حق میں مبارک فرما، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے حفاظت فرما۔ قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت یا اللہ نصیب فرما، اپنی تائید اور مدد یا اللہ شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی نصرت فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں، جو سازشیں ہیں، اسے ناکام فرما۔ یا اللہ اس کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔